آج اس ملک میں کوئی ایک فتنہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ قادیانیت صرف ایک فتنہ ہے، الحاد اس سے بڑھ کر فتنہ، اللہ کو نہ ماننا، بے خدا تہذیب اور کلچر کو پھیلانے کے لیے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ہماری توجہ ادھر نہیں ہے۔ یہاں اس ملک میں بے شمار دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف فتنے ہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ میں نے عرض کیا کہ ہم دشمن خدا اور رسول کے مقابلے میں خاموش کھڑے ہیں، یا خاموش کھڑے ہیں یا اسی پانی میں بہ رہے ہیں جو پانی اسلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچا رہا ہے، جس سے اسلام کی عمارت جو ہے وہ نقصان کھا رہی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا، ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ وہ تو آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی شناخت کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے فتنے اور فسادات اس ملک میں پھیلا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ مضبوط کر رہے ہیں، بے خدا تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ سے محبت دوری پیدا کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، رسول اللہ سے محبت اس سے بھی دوری پیدا کی جا رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ آج گروہ شیطان مضبوط ہو رہا ہے گروہ رحمان کے مقابلے میں اس ملک پر، اور اس کے لیے آزادیاں ہیں، اس کے لیے سب کچھ ہے، لیکن گروہ رحمان پر پابندیاں ہیں، گروہ رحمان کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ لیکن یہ آج کی نہیں ہے، یاد رکھیے یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور ان پریشانیوں کا، اندرونی اور بیرونی پریشانیوں کا، سازشوں کا مقابلہ صرف اہل ایمان، سچے سچے اور پکے مسلمان کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمان جو یہ سمجھے کہ صرف ہمیں واجبی سا کلمہ پڑھ کے باقی سسٹم وہ تمام کا تمام وہی اپنا لیں جو اسلام کے دشمن چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ نہ روایات بچیں گی نہ ہماری زندگیاں بچیں گی۔ اپنی روایات کی پاسداری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے سچے اور پکے مسلمان بنیں، ایسے مسلمان بنیں کہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اس کے رسول کی ذات پر، اگر ہمیں اس عقیدے کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے ہم میں سے کوئی دریغ نہ کر۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اور اسی عقیدے کی وجہ سے مضبوط تھے۔ اندر کی دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے صرف عقیدہ، یاد رکھیے۔ آپ جسم کے لیے جتنی اچھی خوراک آپ کھائیں گے آپ کا جسم مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے اندر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوراک اپنے روح کو دینی ہوگی، کے بغیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ممکن ہے کہ ہم صحت کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں لیکن اندر ہمارا کھوکھلا ہو، ہم یقین کی کیفیت سے جو ہے وہ محروم ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کے اندر یقین کی قوت کو مضبوط کرتا ہے، انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اندر سے مضبوط ہونے والا انسان ہی اصل مضبوط انسان ہوتا ہے۔ جسم مزمحل ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، with the passage of time یہ بالکل ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح زندہ ہوتا ہے۔ روح قوی ہو تو انسان زندہ ہے، روح مضبوط ہو تو انسان زندہ ہے، باڈی ختم بھی ہو جائے۔ وہ باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نام فقیر تنہادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ قبر کب جیتی ہے؟ جب روح جیتتا ہے، جب روح زندہ ہوتا ہے تو قبر زندہ ہوتی ہے، پھر انسان، پھر اس کا ذکر زندہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت زندہ ہوتی ہے، لوگ اسے یاد کرتے ہیں، ان کے لائے عمل کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ جب روح مر جائے تو پھر انسان ختم ہو جاتا۔ آج روح کو مارنے کے لیے، روحانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ روح کو ختم کرنے کے لیے، روح کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔